بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نعت یعنی صفت کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی 2 قسمیں کون سی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاءني رجل عالم او في متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه ويسمى صفة ايضا، والقسم الاول يتبع متبوعه في 10 اشياء في الاعراب والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأۃ عالمۃ، والقسم الثانی انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط عن الاعراب والتعریف والتنکیر کقولہ تعالی من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ عبارت یہاں تک پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، جیسے کہ جاءنی رجل عالم، یا پھر اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا صفت بھی۔ اور پہلی قسم وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں، اعراب میں، معرفہ نکرہ میں، واحد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں، جیسے جاءنی رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، زید العالم، امرأۃ عالمۃ۔ اور دوسری قسم وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے پہلی 5 میں صرف، یعنی اعراب میں اور معرفہ نکرہ ہونے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تابع کے کل 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے نعت، جس کو صفت بھی کہا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھ لیں، جو دوسرے نمبر پر معرب ہوگا اس کو تابع کہا جائے گا، اور جو پہلے نمبر پر معرب ہے اس کو کہا جائے گا مطبوع۔ تابع یعنی پیچھے آنے والا، اور مطبوع جس کے پیچھے آیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو صفت ہے اس کو کہا جائے گا تابع، اور جو موصوف ہے اس کو کہا جائے گا مطبوع۔ یہ والی بات ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آپ آگے یہ سمجھیں کہ صفت یعنی نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم، اب یہ دیکھیں عالم یہ صفت ہے اور رجل یہ موصوف ہے۔ اب جو شخص ہے اس کے اندر علم والا معنی پایا جاتا تھا، یہ جو عالم ہے یہ مطبوع یعنی موصوف کے اندر جو علم والا معنی ہے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یا پھر مطبوع میں معنی نہیں پایا جاتا بلکہ مطبوع کے متعلق میں ایک معنی پایا جاتا ہے، اور وہ جو صفت ہے وہ اس معنی کو واضح کر رہی ہوتی ہے، اس معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، یہ فرمایا۔ یا پھر وہ معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ جاءنی رجل عالم ابوہ۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ جو عالم ہے یہ صفت ہے رجل کی، لیکن یہ رجل میں علم والا معنی نہیں پایا جا رہا جس کے اوپر عالم علم والا دلالت کر رہا ہے، بلکہ رجل کے متعلق ابوہ اس کے اندر علم والا معنی پایا جا رہا ہے جو کہ عالم اس معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم ہو جائیں گی وہ معنی جو مطبوع میں پایا جائے، دوسری قسم وہ معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ اس اعتبار سے صفت کی یا پھر ہم یہ کہیں کہ نعت کی 2 قسمیں کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ کس کا نام؟ اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کا نائب فاعل جو کہ اس النعت کی طرف لوٹ رہا ہے کہ نعت کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ والقسم الاول، یہاں سے پھر آگے 2 قسمیں، ایک قسم کیا تھی جو وہ معنی جو مطبوع میں پایا جا رہا ہو، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم وہ معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے یتبع مطبوعہ فی 10 اشیاء، وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اعراب، اس میں 3 ہیں۔ 3 کون سے ہیں؟ رفع نصب جر، اور چوتھے نمبر پر ہے معرفہ، 5ویں نمبر پر ہے نکرہ، 6 نمبر پر ہے مفرد، 7ویں نمبر پر ہے تثنیہ، اور 8ویں نمبر پر ہے جمع، 9ویں نمبر پر ہے تذکیر، اور 10ویں نمبر پر ہے تانیث۔ یہ کل 10 ہیں۔ ان 10 میں مطابقت رکھتی ہے تابع اپنے مطبوع کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 میں بیک وقت تابع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ سیٹ ہیں۔ ان کا جو پہلا سیٹ ہے وہ یہ ہے اعراب کا، کہ 3 میں سے ایک چیز میں اگر مطبوع پہ رفع ہے تو تابع پر بھی رفع ہوگا، اگر مطبوع پہ نصب ہے تو تابع پر بھی نصب ہوگا، اگر مطبوع پر جر ہے تو تابع پر بھی جر ہوگا۔ تو اعراب میں سے ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ معرفہ نکرہ، دوسرا سیٹ یہ والا ہے، ان 2 میں سے ایک میں، یعنی اگر مطبوع موصوف وہ معرفہ ہے تو تابع صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ تو 2 ہو گئے۔ نمبر 3
افراد تسنیہ جمع، افراد سے مراد ہے مفرد. یہ تیسرا سیٹ ہو گیا کہ اگر مطبوع یعنی موصوف مفرد ہے تو تابع صفت بھی مفرد ہوگی، اگر مطبوع یعنی موصوف تسنیہ ہے تو تابع بھی تسنیہ ہوگا، اگر مطبوع جمع ہے تو تابع بھی جمع ہوگا. 3 ہوگی. نمبر 4 تذکیر و تانیث، یہ 4 چیزیں ہوگی. تو یہ جو کل 10 قسمیں ہیں یہ ان 4 قسموں کے اوپر تقسیم ہوتی ہیں، اور ان چاروں میں سے ایک ہوگا، یعنی یہ 3 ہیں ان تینوں میں سے ایک پایا جائے گا، یہ 2 ہیں ان دونوں میں سے ایک پایا جائے گا، یہ 3 ہے واحد تسنیہ جمع ان تینوں میں سے ایک پایا جائے گا، اور یہ 2 ہے تذکیر و تانیث ان میں سے ایک پایا جائے گا. تو کل 4 چیزیں ہیں جن میں تابع اپنے مطبوع یعنی صفت اپنے موصوف کے مطابقت رکھتی ہے. مثال پہ اب مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. جیسے کہ جانی رجل عالم، یہ پہلی مثال دیکھیں رجل عالم. اب یہ دیکھیں پہلا اعراب، دونوں میں اعراب بھی ایک ہے تو پہلی چیز میں مطابقت پائی گئی، دونوں پہ رفع ہے. نمبر 2 تعریف و تنکیر، دونوں نکرہ ہیں تو دوسری چیز میں مطابقت پائی گئی. نمبر 3 افراد تسنیہ جمع، دونوں مفرد ہیں تو تیسری چیز میں بھی مطابقت پائی گئی. نمبر 4 تذکیر و تانیث، دونوں مذکر ہیں تو چوتھی چیز میں بھی مطابقت پائی گئی. یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں رجلانی عالمانی، دونوں پر رفع ہے پہلی میں مطابقت، اور یہ جو دونوں ہیں دونوں تسنیہ ہیں، رجلانی یہ بھی تسنیہ عالمانی یہ بھی تسنیہ ہے، دوسری میں مطابقت، اور نہیں بلکہ دوسری ہے تعریف و تنکیر، دونوں نکرہ ہیں تو دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے دونوں تسنیہ ہیں تو دونوں تسنیہ یہ بھی مطابقت پائی جا رہی ہے. چوتھے نمبر پر ہے تذکیر و تانیث، دونوں مذکر ہیں. اور یہ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے، اعراب دونوں کے اوپر رفع کا ہے، اور معرفہ نکرہ میں دیکھیں تو دونوں نکرہ ہیں، واحد تسنیہ جمع میں دیکھیں تو دونوں جمع ہیں، اور اس کے بعد تذکیر و تانیث میں دیکھیں تو دونوں مذکر ہیں. یہ مثال دیکھیں زید العالم، یہاں پہ دیکھیں زید معرفہ ہے، اعراب دونوں پر ایک ہے، اعراب میں مطابقت ہے. معرفہ نکرہ ہونے میں دیکھا جائے تو زید معرفہ ہے تو عالم یہ بھی معرفہ ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، تو اس میں معرفہ ہونے میں بھی برابری ہے. واحد تسنیہ جمع میں دیکھیں تو دونوں واحد ہیں، تذکیر و تانیث میں دیکھیں تو دونوں یہ مذکر ہیں. اور اسی طریقے سے امراتن عالمتن، یہ بھی ساری مطابقت ہے. آخر میں یہ ہے کہ یہ چونکہ مونس ہے لہذا اس کی صفت یہ بھی مونس ہے. تو یہ تو ہوگی پہلی قسم، وہ 10 چیزوں میں 10 مطلب یہ کہ ان 4 میں سے ایک چیز پائی جائے گی. اب جو دوسری قسم ہے یہ بتا رہے ہیں والقسم الثانی، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں پایا جا رہا بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. اس میں جو برابری ہوگی وہ ایک تو اعراب میں ہوگی یعنی واحد تسنیہ جمع میں، اور دوسری ہوگی معرفہ نکرہ ہونے میں برابری. ان 2 چیزوں میں برابری ہوگی. باقی رہ گئی اس کے اندر واحد تسنیہ جمع، اس کے اندر برابری کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تذکیر و تانیث اس میں بھی برابری ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. جیسا کہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے کہ جس کے رہنے والے ظالم تھے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو قریہ ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا الظالم اهلها، یہ الظالم صیغہ صفت کا ہے اور اهلها اس کا فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ اس قریہ موصوف کی صفت ہے. یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہے جو کہ صفت بن رہا ہے قریہ کی، اب یہ مطبوع کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، کیونکہ جو ظلم کرنے والا تھا وہ بستی نہیں تھی ظلم کرنے والی. اگر تو بستی خود ظلم کرنے والی ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ یہ مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ پہلی قسم نہیں ہے، بلکہ بستی والے، جو بستی والے تھے اہلھا، ان کا تعلق تھا بستی والوں کے ساتھ، اور یہ جو ظالم تھے ظلم والی جو صفت ہے وہ بستی کے متعلق یعنی بستی کے اہل والوں میں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ تابع کی دوسری قسم ہے. اور اگر آپ مطابقت کی بات کریں تو آپ یہاں پر پہلی بات یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ 5 چیزوں میں مطابقت ہوگی. اعراب میں قریتی اس کے اوپر جر ہے اور ظالم اس کے اوپر بھی جر ہے تو اعراب میں بھی مطابقت ہوگی. دوسرے نمبر پر تعریف و تنکیر، معرفہ نکرہ ہونے میں برابری ہوگی. تو معرفہ نکرہ ہونے میں بھی آپ کو برابری نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں القریہ یہ بھی معرفہ الف لام داخل ہے، الظالم یہ بھی معرفہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے. باقی اگر ہم اس میں بات کریں نا کہ مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے برابری ہے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ قریہ یہ مونس ہے گولتا ہے اور ظالم یہ مذکر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے برابری نہیں پائی جا رہی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو پہلی قسم ہے تو ساری ہی چیزوں میں برابری ضروری ہے، اور اگر دوسری قسم ہے تو ساری چیزوں میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ 5 چیزوں کے اندر برابری ضروری ہے. ایک تو اعراب ہے رفع نصب جر، اور دوسرا ہے معرفہ اور نکرہ ہونا.